أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. جب تم ان کی طرف واپس جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے عذرات پیش کریں گے. تم ان سے کہو عذرات نہ تراشو، ہم تمہاری باتوں کا اعتبار کرنے والے نہیں. اللہ نے تمہارے حالات سے ہمیں باخبر کر دیا ہے. اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھے گا، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے. وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یہ سورہ توبہ کی 94 نمبر کی آیت ہے. اس سے پچھلی آیتوں میں بھی منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا. ان منافقین کا جو غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے نہ جانے کے لیے جھوٹے عذرات پیش کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاکہ ان کو اجازت مل جائے نہ جانے کے تعلق سے. اب ان آیتوں میں ان منافقین کا تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد جو منافقین نے آ کر آپ کی خدمت میں اپنے جھوٹے عذر پیش کیے ان کی غیر حاضری کے متعلق. یہ آیتیں غزوہ تبوک سے مدینہ طیبہ کی واپسی کے دوران سفر نازل ہوئی، اور اس میں ایک پیشگی خبر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں بتائی کہ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں گے تو وہ منافقین آپ کے پاس آئیں گے اور آ کر یہ باتیں کہیں گے. اور واقعہ بالکل ایسا ہی ہوا. تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 حکم اور 3 ہدایتیں دیے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب وہ آ کر کہیں گے اپنے جھوٹے عذر پیش کریں گے تو کہہ دینا کہ ہم تمہاری باتوں کا بالکل بھی اعتبار نہیں کرتے، تم جھوٹے ہو. کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو تمہارے دلوں میں ہیں اور جو تمہارے ارادے ہیں، جو تمہاری بری نیتیں ہیں، اور کس قدر تم سرکشی کر کے جھوٹ کہہ کر اپنی غیر حاضری کو اپنے عذرات پیش کر رہے ہو. یہ باتیں ہم سب پہلے سے ہی جانتے ہیں، اور یہ اس ہستی کی طرف سے ہم کو معلوم ہوا ہے جو عالم الغیب ہے، جو سب کچھ جانتی ہے غیب اور حاضر کا. وہ اس نے ہمیں تمہیں بتا دیا ہے تمہارے تعلق سے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَعَارِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جب تم ان کی طرف لوٹو گے تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو تم ان سے صرف نظر ہی کرو. وہ ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے بدلے میں اس چیز کے جو وہ کما رہے ہیں. یعنی پہلے تو یہ ہدایت دی گئی کہ ان کی بات کا یقین نہیں کرنا اور ان سے کہہ دینا کہ ہم تمہاری بات کو سچا نہیں سمجھتے، تم جھوٹے ہو، اور تمہارے دلوں میں اور تمہاری نیتوں میں کیا ہے، اور تم کس ارادے سے یہ کام کیے تھے، اور کیا ارادے سے تم آج ہمارے سامنے آ کر یہ عذر پیش کر رہے ہو، اس کے بارے میں ہمیں سب کچھ معلوم ہے. تم اگر اب بھی اپنی اصلاح کر کے پیچھے پلٹنے کی کوشش کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے اللہ سے معافی چاہ کر سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ گے تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول عنقریب تم کو دیکھیں گے تمہارا عمل کیا اور کیسا رہتا ہے.
لیکن اب تم جو عذر پیش کر رہے ہو وہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ اور دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ جب تم لوٹو گے تو وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے، تاکہ تم ان کو درگزر کر دو، ان سے صرف نظر کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہا گیا، ان سے اعراض کرو، کیونکہ ان کے دل میں ایمان تو ہے ہی نہیں، اخلاص ہے نہیں، وہ ایمان جو لائے ہیں وہ کسی مصلحت کی بنا پر لائے ہیں، لہٰذا نہ ان سے کوئی اچھے شگفتہ تعلقات رکھو اور نہ ہی ان کے اوپر لعنت ملامت کرو، کیونکہ اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، صرف یہ کہ وقت خراب ہو جائے گا۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ پلید ہے، گندگی ہے یہ لوگ، اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ ناپاکی سے مراد کفر اور نفاق کی ناپاکی ہے ان کے پاس، جس نے ان کے قلب و ذہن اور ان کے باطن کو نجس بنا کر رکھ دیا ہے، اس لیے ناپاکیزہ خیالات ان کے دل و دماغ میں گزرتے ہیں اور ناپاکیزہ جذبات ان کے اندر پرورش پاتے ہیں، لہٰذا ان کو ان کے حال پر چھوڑو، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اور یہ اس کا بدلہ ہے جو یہ کیا کرتے ہیں۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم راضی ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ فاسق لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ قسمیں کھا کھا کر اپنا جھوٹ کو چھپانا چاہ رہے ہیں اور اپنی غیر حاضری کے انہیں وجوہات تمہارے سامنے جھوٹی عذر اور ہیلے حوالے اور تعویلات پیش کرنے کی کوشش کر کے تم کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم ہرگز ان سے راضی نہیں ہونا، ہاں تم ان سے اعراض کر لو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تم ان کی بات کو تسلیم کر لو، ان سے راضی کبھی بھی نہیں ہونا۔ بالفرض محال اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں اور گنہگاروں سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ بدو لوگ کفر و نفاق میں بہت سخت ہیں، اور ان سے یہ بعید نہیں کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس کے حدود سے وہ ناواقف رہے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہاں سے ان اعرابی لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے اگلی 3 آیتوں میں، جو شہر سے دور مضافات میں رہتے تھے، جو صحرائی علاقوں میں، دیہات جسے کہا جاتا ہے، گاؤں، اس میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ کفر و نفاق میں بہت سخت ہیں فرمایا گیا، کیونکہ دیہات کا ماحول سماجی لحاظ سے شہر سے مختلف ہوتا ہے، وہاں کے دیہاتی لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، عام طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کے لوگ جو ہے مہذب ہو جاتے ہیں، کچھ تعلیم و تربیت کی وجہ سے ان کے مزاج کی سختی کم ہو جاتی ہے علم کی وجہ سے، لیکن دیہات میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ گنوار اور اجٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ویسے ہی عرب میں بھی تھے، ان کو بدو کہا جاتا تھا۔ اور اعرابی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ بڑے سخت ہیں، اور ان سے یہ بعید نہیں کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس کے حدود سے وہ ناواقف ہیں۔ اور اس کے بعد کی آیت میں فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ان بدوؤں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں انفاق کو اپنے اوپر تاوان سمجھتے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ تم کسی نہ کسی طرح گردش میں آ جاؤ، اور بری گردش میں وہ خود ہی آگے، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ چونکہ وہ منافقین جو شہر سے دور رہنے والے جو تھے، جو بدو کہلاتے تھے، وہ دیہاتی لوگ اصل میں جب اسلام پنپنے لگا مدینہ طیبہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اسلام کو تقویت ملی،
اور اس کو جو ہے پھلتا پھولتا جب یہ لوگ دیکھنے لگے، مختلف گروہوں کے لوگ، تو یہ جو بدو تھے، جو شہر کے اطراف رہنے والے، جو مضافات میں رہنے والے جو لوگ تھے، اس سے پہلے تو مروب ہو گئے اور دیکھنے کی کوشش کرنے لگے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ وہ ابن الوقت قسم کے لوگ تھے، اور جب انہوں نے ایک ایسا وقت آیا، دیکھا کہ سارے جزیرۃ العرب پر اسلام آہستہ آہستہ چھاتا جا رہا ہے اور اس کی بنیادیں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں، اور مخالفین اسلام کے جو قبیلے تھے وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں، تو لا محالہ وہ مصلحت کے تحت وہ اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ اب وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ اب اسلام کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ وہ مصلحتاً داخل ہوئے۔ اس میں سے اکثر کا حال تو یہ تھا کہ وہ اسلام کو دل سے نہیں تسلیم کیے تھے، ایک دین اسلام کو دین حق کے طور پر انہوں نے یہ بات نہیں مانی تھی، اس میں اکثریت ایسے ہی تھے۔ اس سے کچھ فائدے حاصل کرنے کی غرض سے وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور مسلمانوں کے ذریعے سے جو ہے نقصانات اگر ان کو ہونے والے تھے تو اس سے بچنے کی خاطر وہ مصلحتاً اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، لیکن دل میں ان کے نفاق جمع ہوا تھا، ایمان آیا ہی نہیں تھا، اسلام کی خوبیاں کو دیکھ کر وہ اسلام نہیں لائے تھے، بس مصلحت کے تحت بالکل ایسا جیسا کوئی سیاسی جماعت جو ہے کہیں پر حکومت کر رہی ہوتی ہے تو لوگ اس میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے بالکل بسر اقتدار جماعت میں جیسا لوگ داخل ہوتے ہیں سیاسی لوگ، ویسا ہی یہ لوگ تھے کہ اسلام کو دیکھ رہے تھے کہ یہ ترقی کر رہا ہے اور مضبوط اور مستحکم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ، تو اس میں وہ داخل ہونا شروع ہوئے، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں تھا اور اس سے صرف فائدے اٹھانا چاہ رہے تھے۔ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام کی طرف سے جو اپنے ماننے والوں کے اوپر جو اخلاقی ذمہ داریاں اور بندشیں عائد ہوتی ہیں، جس کے سب سے پہلے نماز کا ادا کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب چیزیں ان کے اوپر بڑی گرہ گزرنے لگی، اور دیگر جو حقوق اسلام اپنے ماننے والوں کے اوپر عائد کرتا ہے، جو قربانیاں مانگتا ہے، جان و مال کی قربانیاں ہیں، اور جو حقوق جو لوگوں کے مقرر کیا ہے اسلام اپنے ماننے والوں کے اوپر، مسافروں کے حقوق، مہمانوں کی ضیافت، پڑوسیوں کے حقوق، دیگر لوگوں کے حقوق، یہ سب چیزیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ایک تاوان ہے، زبردستی ہے، جبر ہے ہمارے اوپر۔ وہ تو صرف اس وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ اسلام سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے ذریعے سے اگر کوئی ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس سے بچ جائیں گے مسلمان کہلانے کی بنا پر۔ لیکن جب ان کے اوپر یہ اخلاقی ذمہ داریاں عائد ہوئی تو وہ بالکل اس کو یعنی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، جان و مال کو قربان کرنے ان کے لیے ان کی مرضی نہیں تھی۔ زکوٰۃ دینا ایک تاوان، ایک جبری ٹیکس، زبردستی سمجھتے تھے اس کو۔ یہ ساری چیزیں ان کے دل میں آ رہی تھی اور اس سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ کنارہ کش ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی بات تھی یہ نفاق کی، یہ منافقین جو پیدا ہوئے تھے یہ اسی وجہ سے کہ وہ دل سے ایمان لائے ہی نہیں تھے، اور ان کو اسلام کی جو خوبیاں ہیں، اسلام جو سارے وسیع تر نظریات رکھتا ہے اور ساری انسانوں کے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، وہ چیزوں سے ان کو کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی دلچسپیاں تو صرف محدود تھی، بس وہی جو ہے دیہات میں رہنا اور ان کی اطراف و اکناف کی چیزیں، ان کی رہائش، ان کی زمینیں، ان کی بکریاں، ان کے اونٹ، اور جو بھی چیزیں، خیمے، وہ سب وہ بس وہی چاہتے تھے، بس وہ چلتا رہے، وہ چیزیں ان کو حاصل رہیں اور ان کے طرف کوئی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے، اور پھر اسلام کی جو فائدے ہیں وہ فائدے بھی ان کو مل جائے۔ لیکن چونکہ ان کے اوپر یہ ذمہ داریاں عائد ہونی شروع ہو گئی تھی اسلام میں آنے کے بعد، ایک اسلام کے ماننے والے کے اوپر زبردست اخلاقی ذمہ داریاں اسلام عائد کرتا ہے، بندشیں عائد کرتا ہے، حقوق لگاتا ہے، اور جان و مال کی قربانیاں مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کو پسند نہیں تھی اور کسی طریقے سے وہ جو ہے اس کو ادا کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے سخت مخالفت میں پڑ گئے۔ نہ ان کو علم کا شوق تھا، نہ تربیت سے دلچسپی تھی ان کو، شرعی احکام ان سے نابلد رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ اور زیادہ اجٹ اور گنوار ہو گئے تھے۔ یعنی اس میں جو بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی کہ حدود اللہ، حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اس
کہ حدود اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو نازل فرمائے تھے اس سے وہ ناواقف رہے۔ مطلب یہ کہ قرآن اور حدیث کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو احکامات نازل فرمائے تھے اس سے وہ واقف ہی نہیں ہوئے، کیونکہ وہ گوار اور جو ہے شہر سے دور رہنے والے یعنی صاحب علم کے قریب نہیں رہتے تھے، علم حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے، اس سے کسی قسم کی ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو ظاہر بات ہے وہ اجٹ اور گوار ہی رہیں گے۔ ان کے پاس جو ہے اسلام کی خوبیاں کہاں سے آ سکتی ہے؟ کوئی بھی انسان آج بھی چاہے دنیا کے کتنے علوم حاصل کر لے، کتنا بڑا تعلیم یافتہ کہلائے، اگر قرآن اور سنت کا علم اس کے پاس نہیں تو وہ جاہل ہی کہلائے گا اللہ کی نظر میں۔ اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہوگا اور یہی بدوؤں کی جو ہے صفوں میں شامل ہوگا۔ وہ اس کو تعلیم یافتہ نہیں کہا جا سکتا، دنیا کی ڈگریاں اس کو تعلیم یافتہ نہیں بنا سکتی، وہ تو صرف دنیا کی زندگی، چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے یہاں کا جو ہے فن اور ہنر سیکھا جاتا ہے، جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ اصل تعلیم، صحیح اور حق تعلیم تو یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیم ہے، جس کو حاصل کرنے کے بعد انسان کی آخرت سنورتی ہے، اس کو فلاح ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، یعنی دائمی کامیابی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا تھا اس کے تعلق سے کوئی علم نہیں تھا، اس لیے وہ اوجڈ اور گوار کے گوار ہی رہ گئے۔ ان کا دل کا حال اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں اور ان کی کیفیت کا اظہار یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کو جبری ٹیکس اور جہاد کے لیے تعاون کو جرمانہ تصور کرتے تھے۔ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ اسلام کے ارکان ہیں اور اسلام کی تعلیمات ہے، یہ حقوق ہے ہمارے لیے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں، اور یہ انفاق عبادت ہے جو خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ کبھی بھی انہوں نے نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ سے جو ہے اس کے تعلق سے بزن ہی رہے۔ یہ بدو اسلام میں محض مصلحتاً داخل ہوئے تھے، جبکہ انہوں نے دیکھا کہ اسلام سرزمین عرب پر جو ہے چھا جا رہا ہے، غالب ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے خیریت اسی میں ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، ورنہ ان کو اسلام سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اسلام کے بدخواہ تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمان کسی نہ کسی چکر میں پھنس جائیں، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی اتنی بڑی ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہو گئی ہیں تو یہ اس کو جو ہے دے نہیں پا رہے تھے، تو یہ چاہتے تھے کہ اب اسلام بھی ختم ہو جائے، مسلمان بھی کسی نہ کسی چکر میں پھنس جائیں، تاکہ ان کو اسلام کا جو فلادہ ان کے اوپر پڑ گیا تھا اپنی گردنوں میں سے اتار پھینکنے کا موقع مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے برے دن کا انتظار کر رہے ہیں، گردش کا انتظار کر رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بری گردش میں وہ خود ہی آ گئے ہیں۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، کیونکہ مسلسل فتوحات اسلام کی جو ہوتی جا رہی تھی تو ان کی ہمتیں پست ہوتی جا رہی تھی، وہ ذلیل و خوار ہوتے جا رہے تھے، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل طور پر ذلیل و خوار کر دیا۔ اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کو غالب کیا گیا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور بدوؤں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور انفاق کو اللہ کے حضور تقرب اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں، سنو وہ ضرور ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، اللہ عن قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سب کے سب ایسے نہیں ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ وہ دیہاتی بدو اور گنوار جو تھے اس میں بہت بعض اچھے اور سمجھدار قسم کے لوگ بھی تھے۔ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، اکثریت ایسے ہی جاہل اور گنوار کی تھی وہاں پر، لیکن کچھ اچھے لوگ بھی تھے۔ ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی کہ وہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے، اس وجہ سے وہ انفاق کرتے تھے اللہ کی راہ میں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کے حضور تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، یہ اس سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس درجات کی بلندی ہوگی یہ سمجھتے تھے۔ اور دوسری بات ان کے دلوں میں جو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کی امید ان کو تھی، جیسا کہ اگلی آیتوں میں یہ بات بتائی ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، دعا کیجیے، آپ ان سے صدقات لے لیجیے اور ان کے حق میں دعائیں کیجیے،
ان کے لیے رحمت اور تسکین کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی کہ جو لوگ آپ کو صدقات دے رہے ہیں ان کی صدقات لے کر ان کے حق میں دعائے رحمت کیجیے۔ تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت کے امیدوار تھے، وہ منتظر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً ان کو وہ حاصل ہوگا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی ان اللہ غفور الرحیم، اللہ ان قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، کیونکہ رسول کی دعا کی قدر و قیمت اہل ایمان بخوبی جانتے تھے۔ اس لیے انفاق کہہ کے رسول کی دعائیں لینے کی تمنا ان کے دلوں میں کروٹیں لیتی رہی تھی۔ اس سے انفاق کی اہمیت اور فضیلت واضح ہوتی ہے کہ ایک مومن اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرے گا اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ خاص طور پر نفلی جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ انسان کو اللہ سے قریب تر کرتی جاتی ہے۔ جو فرض عبادتیں ہیں وہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو ذمہ داری ہے ایک مسلمان کے اوپر۔ فرض عبادتوں کے علاوہ دیگر ساری عبادتوں میں جو نفلی عبادت جو زائد جسے کہا جاتا ہے، جیسا کہ نماز میں فرض کے علاوہ نفل جو پڑھا جاتا ہے، وہ جتنے نفل آپ پڑھتے جائیں گے اس قدر آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے جائیں گے، جتنے سجدے آپ اللہ کو کرتے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ تو فرض ہے صاحب نصاب کے اوپر، زکوٰۃ کے علاوہ جو آپ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں تو پھر اور مزید درجات آپ کے بلند ہوتے جائیں گے۔ دیگر ساری عبادتوں میں چاہے روزہ ہو یا حج ہو یا اور دیگر عبادتیں ہوں، جو فرض کے بعد اور مزید آپ خوش کرنے کے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو ملتا جائے گا، اس کے درجات میں بلندی ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔